یہ جو مکے سے لنگی کوئی قیام کرے یا نہ کرے، کوئی اٹھے یا نہ اٹھے، لیکن جو ہے ہم قیام کریں گے کہ جب ایسا شخص جو ہے امت مسلمہ میں حاکم ہو جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ امت مسلمہ میں لیکن اگر غور کیا جائے تو اگر جو ہے دیگر بھی ہو، اور معلوم یہ ہوا کہ ظلم ہو رہا ہے، تو انسان کو یہ چاہیے کہ اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرے۔ تو ہمیں جو ہے اس سے سبق لینا چاہیے، اور ظالم تو یہی سمجھ رہے تھے کہ ہم جو ہے کامیاب ہو گئے، یعنی شہید کر دیا، تو اب یہ سوچ رہے تھے کہ امام حسین نے جو قیام کیا ہے وہ مقصد جو ہے حاصل نہیں ہوگا، لیکن پروردگار نے بتا دیا کہ دیکھو ظالم حکومتیں، بنی امیہ کی حکومتیں جتنا چاہے زور لگائے، لیکن پروردگار نے یہ بتا دیا، آپ غور کریں، پورے جغرافیہ حساب سے اگر آپ غور کریں تو آپ کو اتنی زمین جو ہے یعنی مسجد یا دیگر چیز چرچ جو ہے اتنا نہیں ملے گا جتنا کہ بنام حسین امام باغ مل جائے گا۔ جس نے جو ہے کتنی طاقت لگائے، بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، لیکن آج دیکھیں کہ دنیا میں جتنا امام حسین علیہ السلام کے نام پہ پانی پلایا جاتا ہے، قبیلیں لگائی جاتی ہے، آپ کو دنیا میں ایسا کئی نے بہت کوشش کی، متوکل نے، ظالم نے، کہ قبر امام حسین کا نشان مٹ جائے، باقی نہ رہے، لیکن اب آپ دیکھیں بہت کوشش کی، لیکن آپ دیکھیں کہ کربلا میں آپ کے گھر کے تو ہے روز اربعین اتنا مجمع ہوتا ہے کہ میڈیا بھی آتی ہے، یہ جو ہے موضوع حسینی ہے، یہ مجمع جو ہے کیمرے میں نہیں آ سکتا، موضوع حسینی ہے، تو باہر اتنی طاقت لگانے کے بعد کہا کہ امام حسین کا حکم دیا جنازہ نہ ہوتے، لیکن آپ دیکھیں آج بھی جو ہر جگہ امام حسین کا قافلہ نکلتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایام ادا ہے، اور ہماری فکر جو ہے فکر کربلائی ہونا چاہیے، اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد، امام حسین علیہ السلام کا جو ہدف تھا، ہم اس پہ غور کریں اور اس پہ عمل انجام دیں۔ لہذا جو ہے ایام میں ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے اندر جو ہے تبدیلی پیدا ہو، ایسا نہ ہو کہ جہاں پہلے کھڑے تھے وہی ایام کے بعد ایام ادا گزر جائے، معلوم ہوا کہ وہی ہم کھڑے ہیں۔ ہمارے اندر جو ہے تبدیلی ہونی چاہیے، اور خاص طور سے کم جو ہے تو اتنا ہونا ہی چاہیے، لیکن دنیاوی معاملات میں جو قواعد ہوتے ہیں، قاعدہ ہوتا ہے جو دنیاوی، تو ہم دیکھ ہو جاتے ہیں، جن سے جو ہے پینا اور بھوک نکال دیتے ہیں، تو کم سے کم جو ہے اتنا تو ہونا چاہیے کہ فرش ادا پہ آئے تو اس کے دل میں جو ہے پینا اور بھوک نہ ہو۔ دنیاوی مفاد کے لیے انسان جو ہے اپنی رنجشوں کو دور کر دیتا ہے، تو
ان دنوں میں امام حسین علیہ السلام کے لیے چاہیے جو اپنی رنجشوں کو دور کر دے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ سوچ کر کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے جو کم سے کم اتنا تو سوچ لیں جیسے ہم آزادار ہیں اسی طریقے سے وہ بھی آزادار ہے, اتنا سوچنا چاہیے. لہذا جو ہے ہمارے اندر جو ہے تبدیلی آنی چاہیے, نفس و ضبط کا بہت خیال رکھنا چاہیے نظام میں کہ جیسے مجلس شروع ہو تو وقت پہ ہمیں چاہیے کہ ہم پہنچ جائیں, نفس اور ضبط کا خیال رکھیں. اچھا ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو ہے خطیب سے یا ذاتی سے یہ کہتے ہیں کہ ابھی لوگ آ رہے ہیں, ابھی کچھ لوگ نہیں آئے ہیں, ان کا خیال رکھا جائے. جو نہیں آئے ہیں ان کا خیال رکھا جائے, اور جو آئے ہیں بیچارے ان کا خیال نہ رکھا جائے. تو مختصر یہ ہے بھائی لفظ کی تمام چیزوں کا جو ہے انسان جو ہے ہماہنگی کے ساتھ جو ہے مجلس میں شرکت کرے اور بہت غور سے شروع سے آخر تک غور و فکر کرے, اور جو بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر جو ہے اسی عالم سے دریافت کرے. واٹس ایپ وغیرہ سے معلوم نہیں ہوگا, معلوم ہے اس کے کہنے کا مقصد کیا تھا, ہم کیا سمجھ بیٹھے. لہذا جو ہے یہ چاہیے کہ ہم جو ہے تو بات سمجھ میں نہ آئے تو خود جو ہے ہم دریافت کریں. لہذا یہ ایام جو ہے یہ مجلس ادا, یہ اداکاری, یہ عبادت ہے, اور عبادت تصور کر کے ہمیں چاہیے کہ اس عمل کو انجام دے. پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو حقیقی عزاداروں میں شمار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا اله الا هو الحليم الكريم وغافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحيم. سبحان من سبقت رحمته وستان يدينك رحمه. سبحان من لم تخلق نفسا الا بما ان السيئات ولم يجاز بها. سبحان من لا يزداد ولا معاش لبعض الا كلام يجوز لا تصف الذنوب الا قول ما نشهد ان محمد لا اله الا الله ونشكر العباد يجوز المسلمين بعلمه ونشهد ان محمد النبي سيد المرسلين وشفيع المرسلين وعسى رحمه للعالمين صلى الله عليه وآله. رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد لنا من الفتاة الإسلام والحاكم وابسط رسول الله يعني آگے کا فقرہ کہ اس وقت بجلی سے لے کر صبح قیامت تک ہمارے حسین فضلان مدن کہ جو ایام اللہ ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ ایام آتا ہے ایک جوش ہوتا ہے, ایک ولولہ ہوتا ہے, اور انسان جو ہے اگر چاہے کسی اللہ کے ذریعے یہ انسانیت کو بدل سکتا ہے. اور اس کے سلسلے سے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے
مفضل فتح امام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام نے سوال کیا، مفضل یہ بتاؤ کیا تم کبھی ایک مجلس بھی کرتے ہو؟ مفضل نے کہا جی مولا ہم مجلس کرتے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ مفضل دیکھو جو بھی ہمارے امن کو زندہ رکھے گا پروردگار اس پہ رحم کرے گا، جو بھی اہل بیت معصومین علیہ السلام کے امن کو زندہ رکھے گا، فرمایا کہ جو بھی ہمارے جد کا مسائل یاد کرے گا سنے گا، تو فرمایا یہ قطرہ بھی امام فرماتے ہیں اگر یہ قطرہ بھی ہمارے جد کے غم میں آنسو نکل جائے آنکھوں سے، امام نے فرمایا کہ پروردگار اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی اہمیت ہے کہ سید الشہداء جو فتح اور بنی ہاشم کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو ہے ذکر کرے گا، ان کے غم کو یاد کرے گا، ان کے غم میں آنسو بہائے گا، تو پروردگار جو ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لہٰذا ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ بچوں کے لیے ذکر کر رہے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ نظافت کا بھی بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ بعض جو ہے ایسا بھی ہوتا ہے بچے جو ہے مثلا مسجد سے یا امام بارگاہ سے نکلتے ہیں تو اپنا چپل جو ہے دوسرے کے چپل پہ بھگتے ہوئے جو ہے چلے جاتے ہیں، لہٰذا اس کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ بعض چیزیں ایسی بھی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے تبرک وغیرہ چائے پیا اس طریقے سے کوئی چیز ہو تو معلوم یہ ہوا کہ راہ میں راستے میں پھینک دیتا ہے، اس کا بھی جو ہے بچوں کے لیے ذکر کر رہے ہیں، بزرگوں کے لیے نہیں ہے، اس کا بھی جو ہے ہمیں دھیان رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ معلوم یہ ہوا کہ راستے میں پھینک دیا، ہم تو جا کر سو گئے، اپنی بات کر رہے ہیں، تو جا کر سو گئے اور دوسرے قوم کے لوگ ادھر سے گزر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ گندگی ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ کیا سوچیں گے، ان کے اندر جو ہے کیا فکر ہوگی۔ لہٰذا جو ہے ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اس پہ بھی توجہ دیں، اور تبرک کے سلسلے سے بھی ہمیں یہ چاہیے کہ جتنا تبرک ہاں اتنا ہی تبرک لے، اور اگر زیادہ لے لے تو پھر اسے جو ہے فریج وغیرہ میں رکھتے، اسے بھی جو ہے گرم کر کے اسے کھائیں۔ یہ تبرک جو ہے یہ نسبت امام حسین علیہ السلام کی طرف زیادہ جب نسبت ہو گیا تو اس کا جو ہے مرتبہ ہے، اس کی عظمت ہے۔ آپ دیکھیں کہ زمزم جو ہے جناب اسماعیل کے ایڑی سے ہوا تھا نا، لیکن کیا وہ اب تک وہی باقی ہے؟ لیکن آج بھی جو ہے اس میں شفا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ منسوب ہے جناب اسماعیل کی طرف، اسی طریقے سے یہ تبرک جو ہے منسوب ہے امام حسین علیہ السلام کی طرف۔ لہذا جو ہے ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ تبرک کا بھی احترام کریں۔ احترام تو کرتے ہیں، بعض چیزیں جو ہے اس طریقے سے دی جاتی ہے، مطلب جو ہے روتے ہوئے توجہ نہ دینے کی بنا پہ جو وجہ ہے انسان جو ہے وہ گزر جاتا ہے۔ لہٰذا جو ہے ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس چیز کا بھی دھیان دیں، اس پہ توجہ دیں اور ہم آہنگی کے ساتھ
ہم اس عمل کو انجام دیں. پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو حقیقی عزاداروں میں شمار فرمائے. اب دوسری بات جو ہے آپ کے پیش نظر ہے کہ جو بھی حالات جو بھی منظر آپ کے سامنے ہے دیکھیں جب انسان جو ہے مقصد میں کامیاب ہو جائے تو پھر یہی جو ہے جیت. اب آپ دیکھ لیں کہ امریکہ اور اسرائیل ان کی طرف سے 4 چیزیں تھیں نا, 4 چیزیں تھیں ان کی طرف سے. ایک تو یہ کہ ایرانی نظام کو ختم کرنا, دھان کو جھکانا, اور جو ہے جو طاقت ہے ہم جو طاقت اس کا خاتمہ, میزائل کی طاقت کا خاتمہ, یہ 4 چیزیں تھیں. اور چاروں میں سے ایک مقصد بھی حاصل نہیں ہوا ہے. آخرکار جو ہے کیا ہوا, روٹی کھانا پڑا اور جو ہے شکست ہوئی. تو بہرحال یہ جو ہے یہ زور لگا رہے ہیں زمینی طور پہ جو ہے حقیقت واضح ہے, لیکن جو ہے امریکہ اور اسرائیل جو ہے یہ زور لگا رہے ہیں کہ میڈیا سے جنگ جیتنی ہے. تو مختصر یہ کہ بتا دیا اللہ ہم نہیں جو اللہ نے پہلے ہی دے دیا کہ لوگ پوری دنیا میں یہ میسج دیا کہ لوگوں کو کیا معلوم, لوگ نہیں سمجھ پائیں گے کربلا کیا ہے. لوگوں کو کیا معلوم کربلا کیا ہے. یہ سامنے جو ہے کربلا تھی, یہ فکر کربلا جس کی وجہ سے کامیابی ہوئی. تو ظاہر سی بات ہے کہ جہاں بھی سامنے کربلا ہو, فکر کربلا ہو, عزادار ہو, اہل بیت کا چاہنے والا ہو, ولایت سے شرمسار ہو, تو کبھی بھی جو ہے وہ شکست نہیں کھا سکتا. پیالہ پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار اور جتنے بھی مومنین, مومنات, علماء, فقہاء, جتنے بھی عزادار ہیں پروردگار ان سب کو تمام آفات کو بریات اور دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ علیہ یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله. وعلى إمام المسلمين وقائد القرى المعجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وآله. وعلى سيدنا العالمين خاتم النبي سيدنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها. قال الحسن مستوى والحسن شهيد كالكربلاء وعلي بن الحسين وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي المصطفى والصلاة. اللهم صل على مولانا صاحب الظلماء وعلى صاحب القدران أبيض تسلسل النفاق السلام عليكم الكرام. اللهم صل بنا معا ولا تقل بنا معنا ولله محمد ما تبين صلوات الله عليه اجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر وذكر الله
يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك إنا شانئك هو الأبتر. جو پریشان عالم کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار جو حجات کے مستقبل حجات کی توفیق عنایت فرما. پروردگار جو اولاد ہے جناب رباب علیہ السلام کے صدقے میں انہیں محب اہل بیت اولاد عنایت فرما. پروردگار ہم سب کو عبادات اور دیگر معاملات میں نفس و روح کی آخری گہرائیوں تک تقوی عنایت فرما. پروردگار جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے پروردگار جو دیکھا جائے تو قبول فرما. پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. اجعل علیہم عنایت فرما. پروردگار محمد کے صدقے میں ہم سب کو حاسدین کے حسد سے، منافقین کے نفاق سے، اشرار کے شر سے اور ظالمین کے ظلم سے محفوظ فرما. پروردگار ایران کے حفاظت فرما. حفاظت فرما. پروردگار جنت البقیع کے تعمیر ازواج مہیا فرما. پروردگار وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے حضور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کی آواز